ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بڑا عبرت کا واقعہ ہے۔ اگر ہم غور سے پورا واقعہ سن لیں تو حقیقت میں ہماری آنکھ کھل سکتی ہے۔ وہ واقعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام و اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں بادام اخروٹ خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے نادان، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو اس بچے نے 4 شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے اور نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اے نادان جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر، دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور پھر یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ حبیب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر جو وہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کے ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکنے چلا رہا ہے، اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جبکہ میں قبر میں پوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا،
بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہو سکتی۔ بڑا طویل سفر سامنے ہے، توشہ ذرا بھی سا ساتھ نہیں۔ میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے، میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غائب علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اس پر اعتماد کرتا رہا۔ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا دوسری آفت بھی نہ ہوتی، میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لعب سے اعتراض کیا جاتا، لیکن کیا کریں، ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ پس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معاون اور مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ شعر سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غم کھا کر گر پڑا، بری طرح گر پڑا، اور بڑی دیر میں تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی درخت کا ہے، کس درخت کا ہے؟ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شانو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے نفع حاصل کرنے والا بنائے۔ کتنا عبرت کا واقعہ ہے، کتنا عبرت کا واقعہ ہے۔ ہم بھی اس سے عبرت لیں، نصیحتیں لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، دونوں جہان میں برکتیں حاصل کریں۔ دین اسلام کی روشنی میں چل کر دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ دنیا میں ایمان